یہ ای وی ایم اتنے ممالک میں اگر استعمال نہیں ہو رہی تو یہاں کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم یہاں استعمال کریں اس کو؟ جمیل فاروقی صاحب، اپنے انوائرمنٹ میں ہر جگہ کے لیے جو ڈو ان روم ایز رومنز ڈو، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپٹ پولیٹیشنز نے ہماری بیوروکریسی اور ہمارے اداروں میں لالچ، طمع اور خوف کو انجیکٹ کیا. جو اسٹیڈ فاسٹ، آنیسٹ اور میرٹ والے لوگ تھے وہ ڈسکوالیفیکیشن بن گئی. ابھی آپ کہیں گے کہ جی ہمیں آنیسٹ لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، یا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آر او کا الیکشن کون تھے؟ وہ سارے آپ کے سیشن ججز تھے. لیکن اس میں سب لوگ اس چیز پہ متفق ہیں کہ وہ اس میں مینیپولیشن ہوئی تھی اور بہت ہوئی تھی. اب بات یہ ہے کہ میرٹ آج بھی توجہ کا محتاج ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آج بھی یہ کل 17 کو جو ہوئی ہے لیجسلیشن، یہ جب عمران خان آئے تھے اسی پہلے مہینے میں ہونی چاہیے تھی. انہوں نے ڈیلے کیا، اور یہ تبدیلی اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی میں ڈیلے ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ ای وی ایم کی مشین کو خوف نہیں ہے، طمع نہیں ہے، لالچ نہیں ہے. وہ ایک کیلکولیٹر ہے، جتنے آپ اس میں ڈالیں گے 2 جمع 4 ہوگا، 5 کبھی نہیں ہوگا. جیسے سرگودا کی اور بہت سی جگہوں پہ وہ آر اوز تبدیل کر لیتے تھے. ایک دفعہ آپ نے تبدیل کر لیا تو الیکشن کمیشن تو جسٹ ٹھپا لگاتی ہے اور اس کو ڈکلیئر کر دیتی ہے. ایک دفعہ ہو گیا تو اس کے بعد سٹے پر ہی 5 سال گزر جاتے ہیں. تو اس مشین میں ادھر آپ نے 5 بجے ووٹ ختم ہوئی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے حقیقتاً. یہ کامیابی تو ہے، لیکن جو اپوزیشن کہتی ہے کہ انٹینٹ کے اوپر شک ہے جی کہ ہائی جیک ہوگا ووٹ. یہ ہائی جیک اس لیے نہیں ہوگا کہ دیکھیں پورے پاکستان میں جو پاپولر ہے، پوری دنیا میں جو بندہ پاپولر ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے انٹینٹ کہ جی وہ پرانا سسٹم جس میں یہ لوگوں کو خرید لیتے تھے، آر او کو خرید لیتے تھے، پریزائڈنگ افسر کو خرید لیتے تھے، پورے اس کو ہائی جیک کر لیتے تھے، وہ سسٹم ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے جس کی ریگنگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں. نہیں چلیں وہ تو ایک مسئلہ ہے کہ اگر مسئلہ نہیں، حقیقت ہے. سنیں وہ بہت بڑی حقیقت ہے، میں مانتا ہوں، اور اس پہ سارے روتے رہے، چاہے گورنمنٹ والے تھے چاہے اپوزیشن والے، سب روتے رہے کہ یہ ہائی جیک ہوتا ہے. لیکن ہم نے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ بھی تو اپنے آپ کو چلانا ہے، بٹ اس میں جو لکوناز ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. اب اوورسیز پاکستانیز کا جو معاملہ ہے بڑی تاریخی فتح ہے، ملنا چاہیے ان کو ووٹ کا حق. جب آپ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اتنا پیسہ بھیجتے ہیں، وہ جائز ہے اس ملک کے لیے، ان کا ووٹ جائز نہیں ہے، تو یہ ناانصافی ہوگی. لیکن لائک وائز از اے کیس وہ ہمیں اسٹڈی کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ اسپین سے ایک ٹیم آتی ہے، آپ کے نالج میں ہوگا، 4 کروڑ روپے ان کو فیس دی جاتی ہے کہ آپ بتائیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ دینے کا حق ہے آن لائن، از دیٹ فیزیبل اور ناٹ. انہوں نے 4 کروڑ روپے لینے کے بعد ایک رپورٹ بنائی اور جواب لکھا نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی جیک ہو سکتا ہے، یہ ہیک ہو سکتا ہے. تو جب رپورٹ یہ آتی ہے تو ہم پریکٹیکلی کتنا امپلیمنٹ کریں گے اس کو؟ کیا ہم وہاں پر بھی ای وی ایمز انسٹال کریں گے، یا ہم وہاں پر ایمبیسیز کے اندر جو پیپر کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے اس کے تھرو جائیں گے؟ کیونکہ یہ رپورٹ تو آپ کے سامنے آ گئی، الیکشن کمیشن بھی یہی کہتا ہے اس کے اوپر. 4 کروڑ جس نے بھی لگائے ہیں اس نے ویسٹ کیے ہیں، اینڈ ہی شوڈ گیو. ہماری گورنمنٹ نے کیا، الیکشن کمیشن نے بلایا تھا ان کو. ہی شوڈ بی آنسریبل فار دیٹ. بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں آج سے 21 سال پہلے یو این میں تھا، میں وہاں سے G62 میں اپنے گھر پیسے بھیجتا تھا، وہ الیکٹرانکلی آ جاتے تھے. یہاں پہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ان کو بھی اربوں روپے الیکٹرانکلی انہی کے پاس پہنچتے ہیں، نہ جمیل فاروقی کے پاس پہنچتے ہیں، نہ محمد افضل کے پاس پہنچتے ہیں. بات سنیں، ایک اپنے شاید نیٹ فلکس پہ وہ منی ہیسٹ کا وہ پروگرام دیکھا ہو، ہمارے لوگ. ہاں، تو بات یہ ہے کہ چوری کرنے پہ آپ آئیں تو کہاں چوری نہیں ہو سکتی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے عمران خان پہ اعتماد ہے کہ وہ چوری کے مینڈیٹ پہ 1 منٹ بھی نہیں بیٹھے گا، اور فیئر الیکشن میں اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. ابھی ہم نے اس لیجسلیشن میں بھی دیکھا کہ اس کے دوست اور اس کے دشمن دونوں میں کوئی عجیب سا چکر تھا. لیکن ایک اچھا کام یہ بندہ کرنے جا رہا تھا، کاش یہ 3 سال پہلے کر لیتا، آسانی ہوتی. لیٹ ہو گئے لیکن چلے، بیٹر لیٹ دین نیور. کر لیا ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. جو لوگ جن کی آپ کی پاکستان کی اکانومی ساری اوورسیز ووٹرز کی وجہ سے، اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے چل رہی ہے، اور آپ ان کو ووٹ کا حق. میکنزم تو ڈرا کرنا ہے نا سر. میکنزم ڈرا ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اوباما کے الیکشن کی آبزرویشن کے لیے امریکہ جا رہا تھا، تو جہاں پہ وہ انٹرویو کے لیے وہ بندہ تھا، میں اس کے پاس گیا تو میں نے ہیلو ہائی کے بعد میں نے اسے کہا
کہ ٹو ہوم وڈ یو لائک ٹو ووٹ، تو اس نے کہا کہ آئی ہیو آلریڈی ووٹڈ. میں نے کہا یار ابھی الیکشن تو آگے آ رہا ہے تو تم نے ابھی سے کیسے ووٹ دیا؟ پھر اس نے مجھے اپنا ایکسپلین کیا. میں نے کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو امریکہ ٹو اسٹڈی دیٹ بیسٹ پریکٹس ان وچ overseas American can vote for their president. تو بات یہ ہے کہ بیسٹ پریکٹسز سے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی وہ اپ ہل ٹاسک نہیں ہے، ناممکنات نہیں ہے. بیسیکلی وہ پولیٹیشین جن کا باہر ووٹ نہیں ہے وہ نہیں چاہتے، اور میں کیوں چاہتا ہوں؟ واللہ میں یہ کسی سیاسی وابستگی پہ نہیں، یہ پاکستانی جب آپ کے مین لینڈ کے ساتھ کتنے وابستہ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں باہر یو این میں رہا ہوں، جس وقت بندے باہر ہوتے ہیں وہ لوگ پاکستان سے زیادہ پیٹریوٹ ہوتے ہیں، اور پاکستان کے غمی اور خوشی میں بہت زیادہ ان کا احساس ہوتا ہے. تو یو مسٹ لنک دیم ٹو یور مین لینڈ پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.